بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید عوام اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 89 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کر لی۔ خلاف کے معنی ہیں پیچھے یا مخالفت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و نار جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار و عذاب القبر و عذاب الحشر و عذاب جہنم۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون۔ پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ قلیلاً اور کثیراً یا تو مصدریت یعنی ضحکاً اور بقا، کثیرہ یا ظرفیت یعنی زمانہ قلیلاً و زمانہ کثیراً کی بنیاد پر منصوب ہے، اور امر کے دونوں صیغے بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ، یعنی دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، اگر دنیا میں یہ ہنس بھی لیں گے تو کتنا عرصے تک ہنسیں گے، اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہمیشہ پھر ان کو رونا ہی پڑے گا۔ فَإِن رَجَعَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَاتٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ یہاں بھی مراد منافقین کی جماعت ہی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں، یعنی کسی اور جنگ کے لیے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں، یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے، لہٰذا اب تم ساتھ جانے کے لائق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے، تم اس لائق ہی نہیں۔ یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس ہم و غم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت ہی رہے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، ہر شخص جس کی موت کفر اور نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔
اس کا شیان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کا نام تھے، یعنی ان کا نام بھی عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اپنے باپ کے نام پر ہی ان کا نام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ سچے صحابی تھے، اور کہا آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو کفنا دوں۔ دوسرا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے، جس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کا خاتمہ کفر اور فسق پر ہو، ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن تھوکا، اپنی قمیض اسے پہنائی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور کسی کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ وَلَا تُعْجِبْكَ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔ یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے ہیلے تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا۔ مراد ہے صاحب حیثیت مالدار طبقہ، یعنی اس طبقے کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خوالف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ خالفہ کی جمع ہے، یعنی پیچھے رہنے والی عورتیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ دلوں پر مہر لگ جانا یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وضاحت پچھلی ویڈیوز میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک ہم المفلحون۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے، نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے، انہی کے لیے خیرات ہیں، یعنی آخرت کی بلائیاں اور جنت کی نعمتیں، اور بعد کے نزدیک دین اور دنیا کے منافع، اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں تو
تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خالصی سے اپنے رضا کی خاطر لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور اور ہمارے سینے کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ یوم قیامت قرآن پاک کو ہمارے لیے سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔